جو چیز کرنے کی ہوتی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو کر لے گا، مگر کئی ایسے بھی گھر آپ کو ملیں گے جن کے پاس نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ بھئی جس کی تنخواہ 10-12 ہزار ہو، 15 ہزار ہو، اب وہ گھر کا خرچ چلاتا رہا بیچارہ، اس کے پاس اتنی آمدنی جمع نہیں ہوئی کہ اچانک ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اتنا پیسہ ہی اس کے پاس میں جمع نہیں ہے کہ اب ان کے انتقال کے بعد وہ 500 لوگوں کی دعوت کر سکے. اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. وہ جو تزہید و تکفین کا انتظام ہوا، کفن لانے کا، قبر کے اندر پارٹیاں لگانے کا، وہ بھی پیسہ رشتہ داروں نے دیا، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس، اس لیے کہ اس کی تنخواہ آتی بعد میں ہے، خرچ پہلے ہو جاتی ہے. اس نے تو پہلے 12 ہزار کا حساب لگا رکھا ہے کہ 4 ہزار کرانے والے کو دینے ہیں، 2 ہزار دودھ والے کو دینے ہیں، 1500 اسکول کی فیس دینی ہے بچوں کی. اس کے پاس تو ہے نہیں اتنا پیسہ. اب آپ مجھے بتائیں وہ 300 لوگوں کی دعوت کرے کہاں سے؟ نتیجہ یہ آتا ہے پھر لوگ سود اور بیاج پر پیسہ اٹھا کر کے لاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے 40ویں اور اپنے ماں باپ کی برسیاں کرتے ہیں. اور یہ چیزیں ساروں کو ہی معلوم ہے کہ اس کی حیثیت نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے لا کر کے انتظام کر رہا ہے، مگر کوئی اسے سمجھانے والا نہیں، کوئی اسے کہنے والا نہیں. ان کو تو صرف کھانے سے مطلب ہے، ان کو تو صرف پینے سے مطلب ہے، چائے کھلانے پلانے کے پیچھے سود بیاج تو بات کی بات، اگر کسی کی عزت داؤ پر لگتی ہے تو وہ بھی ہمیں منظور ہے. ہمیں تو کھانے پینے سے مطلب ہے، ہمیں کیا کرنا کہاں سے لے کر کے آ رہا. یہ کیفیت ہے لوگوں کی، یہ حالات، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس گھر کی کنڈیشن کیا ہے. بھئی برادری کے حالات تو ہر بندہ جانتا ہی ہے، رشتہ داروں کے حالات، خاندان والوں کے، ملنے والوں کے حالات تو جانتا ہی ہے کہ بھئی اس بندے کی کنڈیشن کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے جیسے ہی اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، سارے ذمہ داران جو 2 5 10 ہیں اس سے کہیں تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے فلاں تاریخ کو اپنے باپ کی فاتحہ رکھی ہے، اپنی ماں کی فاتحہ رکھی ہے، کوئی تجھے ضرورت نہیں ہے 500 200 400 لوگوں کا کھانا بنانے کی. 2 روٹی پکوا لینا اور پاؤ پر دال بنوا لینا. ہم قرآن کی تلاوت تیرے گھر آ کر کے کریں گے، ہم کلمہ شریف تیرے گھر آ کر کے پڑھیں گے، درود کا ورد تیرے گھر آ کر کے کریں گے، میلاد حضور کا تیرے گھر آ کر کے سنیں گے، اور کھانا ہم اپنے گھر جا کر کے کھائیں گے. یہ ذمہ داری بنتی تھی لوگوں کی کہ اس سے یہ کہے کھانا اپنے گھر جا کر کے کھائیں گے، فاتحہ تیرے گھر پر آ کر کے کریں گے. اس طرح تسلیہ دینی چاہیے ہمیں لوگوں کو، مگر ہم نے مجبور کیا لوگوں کو.